پروگرام صبح کا بھولا میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ گورنر صاحب، سوال یہ اٹھتا ہے کہ معاشرتی اور معاشی ناانصافیاں انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہیں۔ ہمارا جو تھانہ کلچر ہے وہ مجرم بنانے کی فیکٹریاں بن چکے ہیں، اس طرف توجہ دینا ہوگی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے لاسٹ ٹینیور میں تھانہ کلچر اور پٹواری کلچر سے قوم سے معافی مانگی تھی، تو کیا اس پر کوئی جامعہ حکمت عملی برطانیہ کا ماڈل لے کے بلڈ ہو سکتی ہے یا بلڈ کرنے جا رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں کہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کے لیے خوشیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، عید آئے تو اپنے بچوں کے لیے وہ ٹائز خرید نہ کر سکے، اپنے کپڑے خرید نہ کر سکے، بچوں کے لیے جوتے نہیں خرید سکتے، تو ان حالات میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اور میرا ہمیشہ یہ رہا ہے، میں نے برطانیہ کی پولیٹکس میں یہ بات اکثر کہی ہے کہ دیکھو کرائم کا پاورٹی سے لنک ہے جی، انتہا پسندی کا غربت سے، انتہا پسندی سے بھی لوگ غربت سے لنک ہے۔ تو جب تک ہم معاشرے میں یہ جو اتنا بڑی خلیج ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو ہیو والے یہ ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے کہ لاہور میں جب میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، پہلے تو کبھی مجھے اتنا اتفاق نہیں ہوا، تو یہ تو امریکہ میں تو ایک وائٹ ہاؤس ہے، یہاں تو لاہور میں سینکڑوں وائٹ ہاؤس، سینکڑوں، ٹھیک ہے جی، اور پھر ان کے یہاں بھی نہیں ہیں، پھر دنیا میں بھی ہر جگہ یہاں دیکھ لیں، اور گرید اور یہ کرپشن اور یہ ملینز اکٹھے کرنے، ہمارا جو لالچ ہے وہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک کوٹھی ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں لندن میں بھی ہونی چاہیے، لندن میں آئے تو پھر کہتے ہیں نیو یارک میں بھی ہونی چاہیے، پیرس میں بھی ہونا چاہیے، بینک بیلنس بھی بڑے بڑے ہونے چاہیے۔ تو جب تک ان خواہشات پر ہم اپنی پہ کنٹرول نہیں کریں گے، ایلیٹ آف دس کنٹری، ایلیٹ کلاس، ایلیٹ کلاس میں آپ کو کہہ دوں، 8 سے 10 جب تک ایلیٹ کلاس یہ یہ نہیں کرے گی اس وقت تک پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے جی۔ اس لیے کہ جب لوگوں کو دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ جو لوگ مر رہے ہیں پہلے وہی تو غریبی مر رہے ہیں اس دہشت گردی میں، ایلیٹ تو بہت کم جی، ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے، ان کے پاس سسٹم بھی ہے، ان کے پاس، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچنا کر دیں گے، شروع کر دیں گے، بحثیت قوم ہمیں یہ سوچ آئے گی کہ اس قوم کے بچے جو ہیں اتنی ہی عزیز ہیں جتنے مجھے اپنے بچے ہیں، ٹھیک ہے، میں اپنی قوم کے بچوں سے اتنا ہی پیار کروں جتنا میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں، اور جو لائف ہے، چاہے وہ گورنر کی لائف ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کی لائف ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی لائف ہے، وہ اتنی ہی پریشس ہے جتنی ایک کانسٹیبل کی لائف ہے جو اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اس کی فیملی کے لیے اس کی ان کے بچوں کے لیے اتنا ہی المیہ ہے، بلکہ ہمارے لیے کم المیہ ہے کہ ہماری جائیداد جو ہے ہمارے لیے اس لیے کم المیہ، اگر ایلیٹ میں سے کوئی جاتا ہے تو کم از کم ان کے پاس دولت یہ وہ ہے کہ ان کے بچوں کو پڑھائی کا، لکھائی کا، ان کے سیکورٹی ہے، لیکن جو غریب مارا جاتا ہے بیچارہ، شہید ہوتا ہے، اس کی پوری فیملی کا قتل ہے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم نہیں دے سکتے، وہ اپنے بچوں کو روزگار نہیں دے سکتے، وہ اپنے جو ہیں درجنوں اپنے ساتھ وہ جن کے لیے وہ بیچارے روٹی کما کے ان کو دیتے ہیں وہ نہیں دے سکتے۔ تو جب یہ سوچ ہم میں بحثیت قوم ڈیولپ ہو جائے گی کہ قوم کے درد کو ہم اپنا درد سمجھیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، تو انشاءاللہ پھر تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، اس ملک میں غریب نے ہمیشہ قربانی دی ہے 47 سے لے کے جب تک جو ہے، اور ابھی بھی اب اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اب ایلیٹ کو قربانی دینی پڑے گی جی۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں بدقسمتی ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک اس ملک پر صرف 3% لوگوں نے حکومت کی ہے، چاہے وہ مارشاء اللہ کی حکومت آئی ہے، چاہے وہ اپنی جمہوری حکومت آئی ہے، تو وہی لاکھوں ساتھیوں، ہزاروں ساتھیوں سمیت نئی پارٹی آنے والے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں چونکہ اب کرٹیسائز کرتا تھا، میں فیل کرتا ہوں میں بھی ان 10% میں آ گیا ہوں 6 مہینے سے، تو ہم جو 3% ہیں ہمیں اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ہمیں احتساب کرنا چاہیے۔ اچھا گورنر صاحب، بات ہو رہی محرومیوں کی، تو قوم کی اور اس ملک کی اس حالت میں اور محرومیوں میں سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، یا بیوروکریسی کا ہاتھ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی میں کوئی کہتا ہے جی پولیٹیشین کا ہاتھ ہے، کوئی کہتا ہے جی اس میں فوج کا کہنا، تو میں سمجھتا ہوں بہت ناانصافی ہوگی، کیونکہ جب بھی حکومت آئی ہے چند جرنیل حکومت کرتے ہیں، پوری فوج سولجر ہیں وہ نہیں کرتے، وہ تو بیچارے وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں جہاں کے عوام غریب لوگ جیسے قربانیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو جرنیلوں کی
میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کی حکومت آئی ہے اور پولیٹیشینز کی آئی ہے، تو ہم ان دو کو ہمیشہ بلیم کرتے ہیں کہ آدھا ٹائم انہوں نے گزارا ہے، آدھا ٹائم گزارا، تو آپ کہہ دیں کہ وہ بھی قصوروار ہیں، وہ بھی قصوروار۔ میں وہ کہوں گا کہ سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں، ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وہ ہے کہ اگر لوگوں کو انصاف ملے، غریب کے بچے کو تعلیم کے یکساں مواقع ملیں، غریب بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہو جائے، تو میں اس حکومت کو کامیاب حکومت سمجھتا ہوں۔ تو اگر چونکہ اب تک ہم یہ چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں، نہ لوگوں کو انصاف دے سکے ہیں، نہ لوگوں کو ہیلتھ میں اپرچونٹی دے سکے ہیں، نہ اس لیے ابھی تک میں نہیں کہتا کہ میرا ایک بینچ مارک ہے کسی سکسیسفل حکومت کا۔ تو یہ تو بات درست ہے کہ سیاستدان بھی اس میں شامل ہیں، اس میں فوج کے لوگ جو حکمران ہیں وہ بھی شامل، لیکن ایک طبقہ جس کو ہمیشہ کوئی ان کا منشن نہیں کرتا، جو بیوروکریسی ہے، تو وہ آپ پہلے بندے ہیں جس نے یہ منشن کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی نے تو ہمیشہ حکومت رہی ہے۔ مجھے کل بھی کہتا تھا کہ پولیٹیشین کم اینڈ گو، آرمی والے کم اینڈ گو، لیکن یہ جو ڈی ایم جی والے ہیں یا جو بیوروکریٹ ہیں، دے آر ہیئر۔ پاکستان کی ان کا گناہ آپ دیکھ لیں کہ سیاستدانوں سے میں تو اور فوج سے ڈبل ہی کروں گا۔ اس ملک کی جو بھی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کا 50% قصور ہے تو بیوروکریسی کو 100 پہ لے جائیں پھر آپ 100%۔ گورنر صاحب، جنوبی پنجاب کی محرومیوں کی بات بھی ہم کر لیں۔ آپ کی پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد پاس کی کہ جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بننا چاہیے، ان کی محرومیوں کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن دوبارہ نئے ٹینیور میں اس کا ذکر تک نہیں ہوا دوبارہ۔ کیا یہ سیاسی چال تھی؟ یہ سیاسی نعرہ تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مینیفیسٹو تھا، کمٹمنٹ تھی، تمام پارٹیز کی تھی، لیکن اس میں اگین ہمارا کوئی بھی کام سیدھا نہیں چلتا کہ ہم خود اس میں کمپلیکیشن پیدا کر لیتے ہیں۔ وہاں پر ایک تھا کہ بہاولپور کو علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، پنجاب اسمبلی نے قرارداد بھی پیش کی کہ پنجاب کو اس کو بہاولپور کو بنا دیا جائے اور دوسرا جو ہے ملتان کو بنا دیا جائے، لیکن اس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ بنائیں گے، نون نے کہا کہ جی ہم یہ بنائیں گے، تو ہر چیز تعطل کا شکار ہو جاتی ہے، کلیئرٹی نہیں ہوتی، ہم کنسنسس سے بات نہیں کرتے، ہم جذباتی نعرے لگاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، جتنی بھی ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھیں کہ بھی انتظامی امور پہ ہم نے اس ملک میں یہ تبدیلیاں لانی ہیں، فارن پالیسی میں ہم نے یہ تبدیلیاں لانی ہیں۔ تو اگر جو ان حالات سے، جن چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں، میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے تعلقات تمام پولیٹیکل پارٹی سے اچھے ہیں، اور جب سے میں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے میں مشکور ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کہ کسی نے بھی مجھے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ اچھا گورنر صاحب، میں تو اس بات پہ بہت زیادہ کنونس ہوں کہ کرپشن جو ہے وہ ہماری محرومیوں کی اصل وجہ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کرپشن کا ناسور ہماری معاشی جڑوں کو کھوکھلا کر چکا ہے، مصلحت کی ہتھکڑیاں پہن کر کیا ہم کرپشن پر کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہر چیز کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے اس ملک میں۔ ساری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی لیڈر یا کوئی بیوروکریٹ، کوئی بھی آدمی کرپشن میں پڑتا ہے تو پوری قوم ایک طرف ہو جاتی ہے کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہمارے اگر کوئی کرپشن کا کیس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں پولیٹیکل ہے، یا کہتے ہیں جی ملک ٹوٹ جائے گا، یا کہتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کو ناسور جو ہے اس وجہ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرپشن نے کیا، اور ہر جگہ کرپشن۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایجوکیشنل پروگرام بیک کرتا ہوں، میں لوگوں کو جو میرا پروگرام سن رہے ہیں کہ خدا کے لیے کم از کم پانی میں تو کرپشن نہ کریں۔ گندا پانی پی رہے ہیں لوگ، 80% لوگ بیماری بن گیا، ہیپاٹائٹس، کالرا، ٹائیفائڈ ڈیزیزز۔ ہسپتال کے ڈاکٹر سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ساری بیماریاں جو ہیں گندا پانی کی وجہ، اور ہمارے لوگ صرف اپنے کاروبار بنانے کے لیے، حرام کھانے کے لیے فلٹریشن پلانٹ بھی سب سٹینڈرڈ لگا رہے ہیں اور گندا پانی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر پانی تو لوگوں کو زہر جو ہے ہم نہ دیں۔ گورنر صاحب، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی پارٹی مسائل عوام کی حل نہ کر پائی تو کیا آپ معین قریشی صاحب کی طرح یا شوق عزیز صاحب کی طرح
چھوڑ کے واپس اسکاٹ لینڈ گلاسگو چلے جائیں گے یا قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں جاب نہ بھی لیتا تو میرا جو تھا پلان وہ یہی تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں یہاں کے غریب لوگوں کی میں خدمت کروں. میں تو اپنے آپ کو ایک میرے دماغ میں آئیڈیا تھا، میرا خیال پہلی دفعہ میں شیئر کر رہا ہوں. ایک تھا کہ میں ایجوکیشن ہیلتھ میں کام کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم بیسیکلی اے کمپینر کہ جی ایجوکیشن، کمپین فار ایجوکیشن، کمپین اگینسٹ پاورٹی، کمپین فار گڈ ہیلتھ سروسز، کمپین اگینسٹ کرپشن. تو کرپشن کے بارے میں بھی میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو بھی کرپٹ لیڈر ہوگا اس کو میں ایکسپوز کیا کروں گا. وی ول ہیو اے اکاؤنٹیبلٹی سیل اور سم تھنگ. تو دس واز مائی آئیڈیا. تو میں اس لیے پاکستان سے جانے کا سوال جو ہے ایسا انشاءاللہ کوئی بات نہیں. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ اور آپ کے جو میاں صاحبان لیڈران ہیں ہماری رولنگ پارٹی، جب یہ باہر سے انویسٹر کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، پاکستان میں آ کے کاروبار کریں، تو کیا وہ یہ نہیں پوچھتے کہ جناب آپ کے کاروبار تو باہر ہیں؟ گورنر صاحب آپ کی بھی انویسٹمنٹ ساری گلاسگو میں ہے، میاں صاحبان کی بھی جدہ میں اور انڈیا میں اور مختلف کنٹریز میں ہے، تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی انویسٹمنٹ باہر ہے، پہلے آپ کیوں نہیں لے کے آتے پاکستان؟ نہیں، ہم تو ہر ایک سے کہہ رہے ہیں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، بلکہ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے کہ بھئی اپنا پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہاں کاروبار کریں تاکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع جو ہیں ملیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے، یہاں سے لے کے باہر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. گورنر صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی فیملی گلاسگو میں ویل سیٹلڈ ہے، آپ کے جذبے اور آپ کے ان خیالات کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، تو کیا عمر کا آخری حصہ آپ فیملی کے بغیر پاکستان میں گزاریں گے یا فیملی کو کنوینس کریں گے کہ وہ بھی پاکستان آ جائیں؟ دیکھیں جی، آپ نیشنلٹی کی بات آپ نے کی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نیشنلٹی کی قربانی بہت بڑی ہے، لیکن آنیسٹلی نیشنلٹی کی قربانی میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ کوئی قربانی نہیں ہے. لیکن یقینی میں اپنے بچوں کو، اپنے گرانڈ چلڈرن کو مس کرتا ہوں. ساری زندگی ان کے ساتھ وہاں پر گزاری ہے، اور میری وائف کے لیے بھی اب بہت ڈیفیکلٹ صورتحال ہے کہ وہ بیچاری بچے مس کرتے ہیں تو پھر کبھی ایک مہینہ ادھر آتے ہیں، کبھی وہ واپس جاتے ہیں. لیکن بچوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی تمہارا وطن ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہے میری ایک بچے کو انشاءاللہ یہاں کوشش ہے ہاں جی، اور انویسٹمنٹ بھی یہاں آئے گی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنر ہاؤس سے نکل کر ٹینیور پورا ہونے کے بعد کیا آپ عملی سیاست میں آنا چاہیں گے یا پھر اسی طرح کے عہدے کی خواہش رکھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی چیزیں میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوتی ہیں. میں کوئی میری نہ پلان ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ اس ملک کی کوئی سیاست میں ہے. میں تو جو بھی اپنے لیول پہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی لوگوں کی مدد کر سکوں انشاءاللہ کروں گا. اگر میں نے سمجھا کہ میرا یہاں بیٹھنے سے پبلک کو، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں عہدے اور مینشن کے لیے، نام کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی تھی کہ دنیا کا کوئی مسلمان حکمران نہیں ہے جو مجھے میرے نام سے نہ جانتا ہو. آئی واز دی فرسٹ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ ان یو کے. تو میرے لیے جتنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت مجھے وہاں پر دی ہے میرے لیے وہی کافی ہے. گورنر صاحب آخری سوال میرا کہ عوام کی نظر میں سیاستدان اپنا اعتبار کھوتے جا رہے ہیں. ہمارے آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہماری پسی ہوئی اور مسائل میں گھری عوام کے لیے آپ کوئی ایسا وعدہ، ایسی کمٹمنٹ کیجئے جس سے آپ کا نام جو ہے وہ اچھے الفاظ میں تاریخ میں. دیکھیں جی، میرا سیاستدانوں کو یہی مشورہ ہے اور میں نے اکثر ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے حلقوں میں یہ نہ کہیں کہ فلاں ایس ایچ او کو لگا دو، فلاں تحصیلدار کو لگا دو، فلاں ڈی ایس پی کو لگا دو. اگر آپ یہ ان کو کہیں کہ جو بھی حلقوں میں لوگ لگنے ہیں وہ ایماندار ہوں اور آپ حق کا ساتھ ہیں. چاہے دیکھیں برطانیہ میں ہم یہ نہیں کرتے کہ فلاں شخص نے مجھے ووٹ دیا ہے وہ کوئی قتل کر دے تو ہم قاتل کا ساتھ دیں گے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ مقتول کا ساتھ دیتے ہیں، وکٹم کا ساتھ دیتے ہیں. حق کا ساتھ دیں. حق کا ساتھ جو ہے نا جب دینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وکٹم کو سپورٹ کریں گے، جو مجبور ہیں، بے کس ہیں، سہارا ہیں،
اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں. سیاست میں پیسہ بنانے کے لیے میں نہیں آیا، کم از کم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سیاست میں اگر میں نے پیسہ بنانا ہوتا تو بزنس میں میں آج سے 10 ٹائمز رچ ہوتا جتنے پیسے میرے پاس ہیں اس وقت، اگر میں سیاست میں نہ آتا. تو میری یہی گزارش ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں عبادت سمجھ کے، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی اور آخرت میں بھی بہتری. آپ کا کیا وعدہ قوم سے کہ آپ کیا کریں میں گے؟ جی انشاءاللہ دن رات میں آپ سے یہی وعدہ کرتا ہوں کہ میں دن رات، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، یا پاکستان کے مفادات ہیں، میں ان کے لیے انشاءاللہ دن رات اپنی محنت کرتا ہوں. ناظرین، ماضی میں اگر جھانک کر دیکھیں تو اندھیرا اور اندھیر نگری ہی دکھائی دیتی ہے. اب بھی وقت ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور صبح کا بھولا گھر لوٹ ہی نہ پائے. ان الفاظ کے ساتھ گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.